اللہ سبحانہ تعالیٰ نے افضل دن بنائے ہیں اور اس کا تذکرہ ہمیں اللہ کی کتاب میں ملتا ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. حج والا مہینہ ذوالحجہ جس میں حاجی حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، گو کہ حاجی تو مناسک حج ادا کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ تمام مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یادوں کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان یادوں کے دنوں کو سب سے افضل قرار دیا ہے. اور استاد یہ یادیں کس کی ہیں؟ یادیں انہیں کی جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام پر 30 بڑی بڑی آزمائشیں آئیں. کہنے کو آزمائش ایک ورڈ ہے، لیکن جب انسان اس سے گزرتا ہے ایک ایک آزمائش سے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس آزمائش میں اپنا توازن برقرار رکھنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر کس طرح سے اس سے باہر آنا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو ہر آزمائش اس کو اور زیادہ نکھار دیتی ہے، ہر آزمائش اور زیادہ آگے بڑھا دیتی ہے. تو انبیاء پر ہی سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے قریب ہیں، پھر اس کے بعد والے لوگوں پر. یعنی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کا ٹیسٹ بھی ہے، اور آزمائش آگے بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے، ایمان کی نشانی بھی ہے. جی بالکل. کیونکہ 30 آزمائشوں کا تو مطلب ہے کہ ساری زندگی آزمائشوں میں ہی گزر گئی. ساری زندگی آزمائشوں. اور ہمارے یہاں تو کسی کے اوپر آزمائش آ جائے تو کہتے ہیں ضرور اس کا کوئی کرنا اس کے آگے آ گیا ہوگا. اصل میں جہالت کا تو کوئی توڑ نہیں ہے نا. جی بالکل. جیسے کہتے ہیں نا کہ وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے. بالکل. تو اسی طرح سے جہالت کا علاج ہے تو علم ہی، لیکن جو علم بھی حاصل نہ کرنا چاہے تو یہ لا علاج مرض ہے. جب تک کوئی علم حاصل نہ کرے، علم سے ہی اس یعنی تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ صحیح کیا جا سکتا ہے. تو آزمائش تو ظاہر ہے کہ یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا کر دیتے ہیں. لیکن مشکلات میں مبتلا ہونا بہرحال انسان کو نکھارتا ہے. مثال کے طور پر کسی پر بیماری آتی ہے تو یہ بیماری اس کے لیے کس طرح مفید ثابت ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو. اور آپ نے ایک دفعہ کسی مریض کی عیادت کرتے ہوئے ایک سٹک کو توڑا اور اس کو جھاڑا اور اس کے پتے جھڑ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں، ہم جب جھاڑتے ہیں پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح سے بخار کی وجہ سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو آزمائشیں تو انسان کو پاک کرنے کے لیے، آزمائشیں تو آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پر 30 بڑی آزمائشیں آئیں. اور استاد پھر آزمائشیں آئیں اور انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے تو پھر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کریں تو اتنا بڑا اجر ہے. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھایا، اور پھر کس طرح سے اتنا بڑا درجہ عطا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تو بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی. جیسے یعنی جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اور بڑے بت پہ کلہاڑا رکھ دیا تھا، اور پھر کس طرح سے یعنی ساری سوسائٹی نے اور وقت کے بادشاہ نے بھی طے کیا تھا کہ انہیں آگ میں جلا ڈالیں. تو اگر آزمائش تھی ایک طرف، تو دوسری طرف ساری دنیا کے لیے کتنی بڑی نشانی بنا دی. اور اگر ابراہیم علیہ السلام کو یعنی یہ آزمائش پیش نہ آتی تو ابراہیم علیہ السلام تو عراقی میں ہوتے. جی. پھر مکہ تک جانے کا سفر بھی نہ ہوتا، اور حج کے یہ مناسک بھی نہ ہوتے. اور پھر ظاہر ہے ہمارا یہ حج کا سلسلہ، یہ یادوں کا سلسلہ، عشرہ ذوالحجہ کا سلسلہ ایک آگ سے جڑا ہوا. سبحان اللہ. وہ آگ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانا تھا، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. اس آگ کے باعث اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ممکن بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلیں
اور نکل کر مصر تک پہنچے اور مصر میں جا کے ایک اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے. اور اگر ایک بادشاہ سے یعنی اس کے یعنی جال سے نکلے تھے تو دوسرے بادشاہ کے جال میں جا پھنسے. بظاہر تو پھنستا ہی لگتا ہے نا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر دھیرے دھیرے کسی اور مقام کی طرف لے جا رہی تھی. اور مصر کے بادشاہ نے جب سیدہ سارہ پر بری نظر رکھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سیدہ ہاجرہ کا تحفہ سیدہ سارہ تک پہنچایا, اور سیدہ سارہ کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام تک, پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور پھر سیدہ سارہ کا دل تھوڑا متاثر ہوا, اور پھر کس طرح سیدہ ہاجرہ کو حرم کی سرزمین میں بلد امین میں پہنچا دیا گیا جب وہ ایک صحرا تھا, بے آب و گیاہ وادی تھی. اور یہیں سے یادوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ ان یادوں کو اس آگ کے ساتھ نتھی کر کے ہی دیکھتی ہوں, کیونکہ بہرحال اسباب مسبب الاسباب ہی کے پیدا کردہ, اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جو صورتحال سب سے زیادہ انسان کو تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے اس میں کتنی خیر, کتنی حکمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوشیدہ ہوتی ہیں.